نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آج ایک پھر موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے اور اس مجلس میں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرآن اور سنت کا صحیح علم اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار نصیب فرمائے، جس کی رضا کے لیے ہم لوگ ساری کوشش کرتے ہیں اور اس مجلس میں جمع ہیں. آمین ثم آمین. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ حج آیت نمبر 10 سے 15 تک آیت کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اور مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکے اور اسے اپنے ذہن نشین کر سکے، دلوں میں جذب کر سکے اور اسے ہمیشہ یاد رکھ سکے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کر سکے محترم پہ. چلے تلاوت شروع کیجیے پرسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی مَن یعبد جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی علی حرف کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ پھر اگر پہنچے اس کو خیرن کوئی بھلائی اطمأن بہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ اور اگر پہنچے اس کو فِتْنَةٌ انقلب کوئی آزمائش پلٹ جاتا ہے، علی وجہہ اپنے چہرے پر، خسر الدنیا نقصان اٹھایا دنیا کا، والآخرہ اور آخرت کا، ذالک یہ ہے، هو الخسران المبین جو دراصل کھلا خسارہ ہے، صریح نقصان ہے. تو دیکھیں یہ جو
آیت ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کو صحیح سے سمجھ سکے. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اور اس میں جو بات آئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، منافقت سے محفوظ رکھے. تو دیکھیے اس کا جو معنی ہے، یعنی بعض لوگ اس میں بتایا گیا ہے، یعنی ومن الناس، اور لوگوں میں سے. دیکھیے بار بار یہاں ومن الناس لوگوں میں سے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے رہتے. جب سے سورہ حج شروع ہوا کتنی بار آیا، اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں، میں یعبد اللہ حرفن، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے حرفن، یعنی کہ کنارے پر رہ کر، کنارے پر، بارڈر پہ، بیچ میں نہیں، داخل پورے کے پورے نہیں ہوتے اسلام میں، کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. اور یعبدو جب آیا نا تو عبادت کا مطلب صرف عبادت یعنی نماز روزہ یہ نہیں، بلکہ اطاعت بھی ہوا نا، یعنی اطاعت کی تمام قسمیں ہوئی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کنارے پر رہ کر کرتے ہیں. یعنی پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے کہ پوری طرح سے عبادت کر رہے، مکمل اطاعت کر رہے، نہیں، بلکہ کنارے پر رہ کے. فَإِنْ أَصَابَتْهُ، پھر اگر ان کو کوئی خیر پہنچے تو وہ اطمینان سے رہتے، یعنی وہ دین پر ثابت قدم رہتے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی مشکل، کوئی دین میں تنگی آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی ایسا کام آئے کہ ان کا دل نہیں کر رہا ہے، یا ان کے خواہشات کے نفس پر اس کو زد پڑ رہی ہے، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پلٹ جاتے ہیں اپنی چہرے پر، یعنی پھر سے اپنی روش پر آ جاتے ہیں، کفر کی طرف آ جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں. اور پھر ان کا کیا نقصان ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، ان کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنارے پر کھڑے عبادت کرتے، اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی. اور رب وہ ہے کہ جس نے انہیں، حالانکہ دیکھیں، اور یہاں جو بات آئی نا، میں یعبد اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، رب کی عبادت کرتے ہیں، یعبد، عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ کنارے پر رہ کے. حالانکہ یہ وہی رب ہے کہ جس نے انہیں حقیر، یعنی جو ایک بے جان چیز مٹی سے پیدا کیا، پھر حقیر سے نطفے سے پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اس کی نشوونما کی، اسے جسمانی، دماغی تمام صلاحیتیں، قوتیں عطا فرمائی، اور تمام نعمتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بے وفائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرنے سے محفوظ رکھے. اور یہاں جو ہے وہ بعض مفسرین نے حرف کا معنی شک بیان کیا، یعنی وہ شک میں، تذبذب میں رہتے ہیں. جو منافقت، یعنی ایک منافق کا کردار یہاں بتایا جا رہا ہے نا، کہ جو اپنے دین کے بارے میں شک کرتے ہیں، انہیں شک رہتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ شک میں رہتے ہیں. اور بعض نے اس کا معنی جو حرف ہے نا، اس کا معنی جو ہے وہ کنارہ لیا ہے. تو اور اس کے بارے میں ابن کثیر میں حدیث آتی ہے کہ وہ دین میں کنارے سے داخل ہوتا ہے، اگر دین میں اپنی پسند کی چیز پائے تو وہ ضرور تو وہ برقرار رہتا ہے، ورنہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. ان کے بارے میں اس کے بارے میں بخاری کی حدیث آتی ہے کہ کسی آدمی، اور سب سے پہلے یہ جو کنارے کا ہے نا، تو وہ پہلے ایگزامپل سے سمجھیے کہ فار ایگزامپل کوئی یعنی مسلمان جب لڑتے تھے کسی سے، تو یعنی کچھ سپاہی جو رہتے ہیں وہ اپنی جو فوج رہتی ہے نا اس سے لائل نہیں رہتے، یعنی ان سے وہ ایک دم وفادار نہیں رہتے ان لوگوں کے. اور پھر وہ کنارے پر رہ کر، وہ یعنی بارڈر پر رہ کر وہ لڑتے ہیں دشمنوں سے، دوسری جو قوم ہے یا دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ لڑتے، تاکہ جب اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فوجی ہے، ان کا جو لشکر ہے وہ اگر ہار رہا ہے، تو وہ جلدی سے اس دوسرے جو لشکر ہے اس میں چلے جائے. تو یہ یعنی ایگزامپل سے آپ سمجھیے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا. تو اسی طرح لوگ جو ہے وہ یعنی اسلام میں کے معاملے میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ دین میں آتے ہیں. اور اس کے بارے میں اس میں ابن کثیر میں حدیث آئی ہے کہ ایک آدمی مدینہ ہجرت کرتا ہے، یعنی مدینہ آتا ہے، یعنی اسلام قبول کرتا ہے اور مدینہ آتا تھا. اگر وہاں اس کی بیوی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا، اس کے گھوڑے کی نسل کو بھی افزائش ہوتی، تو کہتا ہے کہ اسلام ایک اچھا دین ہے. اور اگر اس کی
उसकी बीवी के यहाँ बेटा पैदा ना होता और उसके घोड़ों की नस्ल की अफजाइश ना होती तो वो कहता है कि ये एक बुरा दिन है। यानी ये तो एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से लोग कहते हैं कि, और फिर वो जो है वो यानी वो इस दीन को छोड़ जाते थे और वो अपने यानी इस्लाम कबूल करते थे, और जब अगर उनको इस्लाम से फायदा होता था तो वो उस पर कायम रहते थे, और नहीं फायदा होता था वो तो उस पर कायम नहीं रहते थे। और इब्ने हातिम की रिवायत में भी आता है कि क्या बदवी यानी जो बदवी जो लोग रहते ना, बद्दू लोग, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम को कबूल करते, वापस जाकर उसी हाल पर रहते। अगर बारिश हुई, मालो दौलत में बरकत हुई तो कहते हैं कि दीन हक पर है। तो कहते हैं कि दीन हक पर है, और अगर खुशकसाली होती तो कहते हैं कि इस दिन से कोई भलाई नसीब नहीं हुई। और इस तरह के और भी रिवायत जो है वो इसमें आए हैं, यानी इब्ने कसीर में। तो सुभान अल्लाह, मगर यहाँ बताने का मकसद यही कि यानी इसमें हम सब ये जो अभी हदीस वगैरह सुने ना, तो इसमें हम लोग अपना यानी अपना जायजा लेंगे कि हम तो ऐसे नहीं करते कि अगर दीन में आने के बाद यानी कोई कुरान की क्लासेस ज्वाइन करता है, कोई नेकी और खैर के काम में आगे आता है और फिर उसे कुछ नुकसान पहुंचता है अपने अहलो अयाल से या कोई खुद को तबीयत की वजह से, तो फिर वो जो पहला जो छोड़ने की चीज रहती है वो क्या करता है कि अपने दीन को छोड़ देता है, अपनी क्लास को छोड़ देता है ना, कि इसमें तो हमें कुछ भलाई मिली ही नहीं। तो यहाँ ऐसे किस्म के ही लोगों का यानी बयान किया गया इस आयत में, जो है वो इसी किस्म के इंसान के किरदार का, इसी यानी एक किरदार का, एक इंसान का एक किरदार का जिक्र किया गया है, यानी मुनाफिक किरदार। और वो कैसा रहता है कि मुनाफिक का बयान किया गया है कि जिसको इस्लाम में कोई दुनियावी फायदा नजर आता है तो उसे कबूल करता है, और जब कोई मुश्किल पेश आती है तो वो दोबारा कुफ्र में पलट जाता है। और इसी तरह अल्लाह ताला के कुछ अहकाम जो उन्हें पसंद होते हैं, जिसे करना उन्हें मुश्किल नहीं लगता, तो वो अहकाम मानता है, और जो उनके नफ्स के खिलाफ होते हैं, जो उन्हें करने में मुश्किल लगती है, तो वो ना करते हैं, और तो वो नहीं करने के बहाने तलाश करते हैं। और इसी तरह कभी दिल चाहे तो खूब इबादत करते हैं, और कभी दिल नहीं चाहे तो इबादत को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला की इताअत को छोड़ देते हैं, और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी छोड़कर नाफरमानी करने लगते, यानी और बाज़ औक़ात जो है वो नमाजों को छोड़ देते, यानी दीन पर साबित कदम नहीं रहते। दीन पर अमल करने यानी दीन पर अगर अमल करने से उनको नुकसान होता है, या उन्हें अपने जान की या अपने माल की कुर्बानी देनी होती है, तो वो जो है वो फिर वो दीन को छोड़ देते हैं। तो देखिए सुभान अल्लाह, हम सबको बहुत इसमें दूसरों का नहीं अपने बारे में सोचना है। क्या हमारे से तो कभी ऐसी गलती नहीं हुई, और अल्लाह ताला से हम सबको साबित कदमी की दुआ मांगते रहना चाहिए कि हर हाल में जो है वो हम दीन पर साबित कदम रहे ना, यानी सतही तौर पर नहीं कि सिर्फ जाहिरी तौर पर जो है हम दीन में आए और उसका मुजाहरा करें, और अंदर से जो है वो दीन के मामले में सीरियस नहीं हो, कि उस पर अमल करने के लिए सीरियस नहीं हो। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो ये आयत बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, वमिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, कि वो लोग जो जो इबादत करते हैं अला हरफिन, किनारे पर रहकर, यानी कभी अमल किए, कभी छोड़ दिए, कभी कोई अहकाम जो उनके पसंद का आया अपनी तो उसको किए, जो अपने नफ्स को भारी लगा तो उसको छोड़ दिए। तो अल्लाह ताला हम सबको, ये मुनाफिक का किरदार है ना, कि कभी अमल किए, और इसके बारे में हम लोग सूरह बकरा में बहुत सारी डिटेल पढ़ चुके हैं, और आज चुके अपने पास इतना ज्यादा टाइम नहीं तो हम जल्दी से आगे अभी जाते हैं। हालांकि देखिए यानी अल्लाह ताला ने तो हम लोगों को क्या हुक्म दिया, हम लोग सूरह बकरा में ये भी पढ़ चुके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो किनारे किनारे पर रहते हैं, और जो किनारे पर रहते हैं ना उनके लिए जो है वो दीन पर अमल करना और मुश्किल रहता है, और जो पूरे के पूरे दाखिल होते हैं वो दिल की सेटिस्फेक्शन से और पूरे यकीन से जो है वो उस पर अमल करते हैं, और उस पर साबित कदम भी रहते हैं। और जो किनारे किनारे पर रहते हैं ना, तो उनको हर इसमें अमल करने वो शक में रहते हैं कि करूँ क्या मत करूँ, ये करेंगे तो ये फायदा और वो करेंगे तो वो नुकसान। तो इस तरह से वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। और यहाँ जो बात आई ना, फ़इन असाबहु खैरुन नित्मअन्ना बिही,
یعنی اگر ان کو خیر پہنچے تو وہ یعنی اگر اطمینان سے کر سکتے کوئی عمل اور ان کو خیر پہنچے تو اس پر قائم رہتے. یعنی سمجھو ایگزامپل لیجیے نا کہ ہم لوگ قرآن کی کلاس جوائن کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے, کہ ہاں برکت ہو رہی ہے, وقت میں برکت ہو رہی ہے, اور گھر میں بھی سکون ہے, سبحان اللہ, تو اس پر جمے رہتے. اور جیسے ہی لیکن کوئی بھی آزمائش آئی, آگے دیکھیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور پھر اگر پہنچے ان کو کوئی فتنہ, تو فتنے کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں فتنے کا معنی ہے, لفظی معنی کیا ہے فتنے کا؟ سونے کو آگ پر تپانا. لفظی معنی ہے فتنے کا سونے کو آگ پر تپانا, تاکہ اس کی اصل حقیقت پتہ چل جائے, یعنی اس کا کھرا کھوٹا, یعنی وہ اصل ریئل گولڈ ہے یعنی کہ وہ نکلی ہے. تو اس کے لیے کیا, اس کو تپایا جاتا ہے نا, جو گولڈ سمتھ جو رہتا ہے, تو سونار جو رہتا ہے اس کو تپاتا ہے, تاکہ اس کی جو امپیورٹیز جو ہے وہ دور ہو جائے, اور پھر وہ پورا خالص پیور گولڈ ہو جائے. تو سبحان اللہ, فتنہ کا یعنی جو اور فتنہ کا جو لفظ ہے نا, وہ آزمائش اور عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو آزمانے کے لیے, اس کے اصل حقیقت کو جاننے کے لیے, اس کے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے, اس کی ایمان کی حالت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے, مشکل میں ڈالتا ہے, تاکہ دیکھے کہ کون جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے, اور کون مشکل آنے پر صبر کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے, اور کون جو ہے وہ دین سے پھر جاتا ہے. تو آزمائش جو ہے نا وہ اسی لیے اپنے یعنی انسان کے ٹیسٹ کے لیے آتی ہے. آزمائی جو آتی ہے نا, وہ انسان کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ یہ اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. تو یہاں دیکھیے پھر اگر یعنی یہ منافق جو رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو وہ دین سے پلٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ثابت قدم رکھے دین پر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو دین کی وجہ سے اگر ان کی یعنی اگر کسی کی دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے, یا قربانی دینی پڑتی ہے دین کے خاطر, یا دین کے خاطر, یا عبادات کے باوجود کوئی دنیاوی ان کو نقصان ہوتا ہے, یعنی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کوئی نقصان ہوتا ہے, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے تھے, پھر کوئی نقصان ہوتا ہے, یعنی اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت اور تقوی والی زندگی نصیب کرے, اور سب کے اہل و عیال کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے. لیکن فار ایگزامپل کہ کوئی کسی کا فوت ہو گیا, یا کسی کی جاب چلی گئی, یا تنگی آ گئی, یا کوئی بیماری آ گئی, تو وہ کس کو بلیم کرتے ہیں؟ دین کو بلیم کرتے ہیں, اور عبادت ہی چھوڑ دیتے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی نیکی کرتے تھے, ہم تو نمازیں بھی پڑھتے تھے, ہم تو صدقہ خیرات بھی کرتے تھے, ہم تو قرآن کی کلاسز بھی جاتے تھے, پھر یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ تو وہ جو ہے وہ دین کو ہی چھوڑ دیتے. تو یہ دیکھیں منافق کا کردار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط رکھے, ہے نا. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقها. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط رکھے اور دین پر ثابت قدم رکھے. اللہم انی, اور مرتے دم تک اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اور پھر جو ہے وہ ایسے لوگ دنیا کے معاملے میں یعنی ایسے لوگ دنیا کے معاملے میں تو سیریس ہوتے ہیں, لیکن اس کے تمام کاموں کو بہت شوق سے کرتے, لیکن دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں رہتے. یعنی جہاں تھوڑا سا دنیا کا نقصان ہوا, تو وہاں سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے وہ کیا چھوٹتی ہے؟ دین ہی چھوٹتا ہے. تو دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کلما, یعنی منافقین کا ذکر ہے, کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا, کہ جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے یعنی روشنی کی جاتی ہے تو اس میں وہ چلنے لگتے, یعنی اچھے حالات ہے, نعمتیں مل رہی ہے, فائدے ہو رہے, تو وہ دین میں چلتے رہتے ہیں. پھر اگر ان پر کوئی اندھیرا آئے, کوئی مشکل آئے, کوئی مشکل احکام ہو, قربانی دینی پڑی اپنے جان کی, اپنے آرام کی, تو وہ جو ہے وہ اندھیرا ہو, تو وہ جو ہے وہ ازلم علیہم قاموا, تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں, یعنی پھر وہ آگے نہیں بڑھتے نیکیوں میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے منافقت سے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین ما تخفی الصدور. اور ہم سب جانتے ہیں, ایک بار بس ریوائز کراتے, یہ پہلے ہی بتانا تھا
کہ نفاق کی کیا معنی ہے؟ نفاق کا معنی ہے چھپانا، یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا. اور منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ منافق جو ہے وہ اپنی اصل حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے. یعنی منافق اسلام کے راستے میں ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. اور نفاق کا اصطلاحی یعنی نفاق کا جو اصطلاحی معنی کیا ہے کہ اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو یعنی کفر کو دل میں چھپانا، یا خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو دل میں چھپانا. تو یہ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے نفاق کا. اور پھر جو ہے وہ ان کی سزا کیا ہے ایسے منافقوں کی؟ تو آگے ہی دیکھیے، خسرت دنیا، نقصان اٹھایا دنیا کا، یعنی ان کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے. ایسے لوگ دنیا میں ایمان سے محروم ہو جاتے. دیکھیں منافقت جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی حفاظت کرے نا. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط رکھے اور منافقت سے محفوظ رکھے. تو دنیا میں وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یعنی ایمان سے محروم ہو جاتے یعنی جو ان کو نعمتیں ملی ہے نا دنیا میں، اور تو وہ جو نعمتیں ملی ہے اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. تو اس کا ہی خسارہ ہوتا ہے، وہی اس سے ایمان سے ہی محروم ہو جاتے. اور ذالک اور آخرت خسرت دنیا والآخرہ، یعنی دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح ذالک هو الخسران المبین، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت خسارہ ہے، یہ جو ہے وہ صریح نقصان ہے. تو یعنی یہ عظیم ترین خسارہ ہے، انتہائی نامراد اور ناکام سودا ہے، جو یہ دنیا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین میں پورا کے پورا داخل کر دے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونے والا بنا ہے. ایسے نہیں کہ کبھی ہم لوگ اپنی منمانی کرے اور کبھی دین میں رہے، کبھی نماز پڑھے اور کبھی نماز چھوڑ دے. اس کی بہت سے اگزامپلس تھے، لیکن ابھی ہم لوگ آگے اب جاتے ہیں انشاءاللہ. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کے کاموں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت ثابت قدم رکھے خیر کے. یعنی دیکھیں وہ حدیث کا مفہوم بھی یاد کیجئے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت چھین جاتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے، تو اس کا بھی اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنائے اور صبر کرنے والا بنائے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا فی اعین الناس کبیرا. چلے آگے ہے آیت نمبر 12. یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے. یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، مالا یضرہ اس کے سوا جو نقصان نہیں دیتا اس کو، وما لا ینفع اور نہ اس کو جو فائدہ دیتا ہے. ذالک یہی هو الضلال البعید گمراہی ہے دور کی. تو دیکھیں یعنی یہ تیسرا اس کا نقصان کیا ہے کہ ایسے لوگ یعنی ایسے منافق لوگ جو ہے وہ منافقت کی بڑی خامی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا. اور کس پر توکل کرتا ہے؟ دیکھیے یدعو من دون اللہ، یعنی وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا. یعنی اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ، نماز اور تمام عبادات کی تمام قسمیں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہ اللہ کے سوا جو ہے وہ دوسروں کو پکارتا ہے. تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یعنی ان کا ٹرسٹ نہیں رہتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر، تو وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے. مالا یضرہم جو ان کو نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتے. یعنی منافقت کی بڑی خامی کہ اللہ پر توکل نہیں کرنے، اللہ پر توکل کرنے کی بجائے دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے. ایسے شخص اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ فائدہ دے سکے. ان کے حقیقی جو دلچسپی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، ان کا دل جو ہے وہ غیر اللہ میں لٹکا ہوا رہتا ہے. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں وہ سمجھتے کہ اللہ کے سوا حالانکہ دیکھیں اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہ فائدہ ہے اور نہ وہ سمجھتے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو ان کو فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے. حالانکہ قوت اور طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے، بلکہ اور یہی شرک ہے یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ یہی تو شرک ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا بھی ہمیں
کوئی فائدہ دے سکتا ہے. اور دیکھیں اس کے بارے میں کتنی آیات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکے اور نقصان بھی کسی کو دے سکے. سورہ الانعام آیت نمبر 7 میں آتا ہے اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے, اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح بہت سی آیت ہے, دیکھیں ہم نے گروپ میں بھی ڈالے, وہ آپ پڑھیے. ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں. اور پھر دوسرا کیا ہے ان کا, ذالکہ ہوا ضلال البعید, اور یہی جو ہے وہ یہ دراصل دور کی گمراہی ہے. یعنی انسان پھر کیا ہوتا ہے, حق سے اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو آیا نا وہ ضلال البعید, یہاں جو دلال ہے یعنی گمراہی ہے, یعنی کہ وہ راستہ گم کر دیتے, تو یعنی وہ اپنے مقصد سے, وہ حق سے جو ہے وہ بہت دور نکل جاتے ہیں, پھر وہاں سے پلٹنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ دعا کرتے ہیں, جب ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اوروں کو غیر اللہ کے در پر چلے جاتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. جبکہ ہمیں اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں آتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی تمام باتوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور صرف اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو محبت کرنے والا بنائے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں آج کی تاریخ میں آپ مسجدوں کو دیکھیں اور مزاروں کو دیکھیں, کہاں زیادہ رش ہے. بہت یہ جو اس میں ہم لوگ کو بہت سوچنے کی بات ہے کہ زیادہ رش آپ کو کہاں دکھیں گے. اگر کہیں آپ کا کبھی جانا ہوا تو ضرور آپ دیکھیں کہ مزاروں میں زیادہ رش دکھتی ہے, کہ بچے بڑے بزرگ عورتیں مرد سب وہاں رش اتنی ہوتی ہے, اور وہی پھر مسجدیں ویران ہوتی ہے. تو یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے کہ جو ان کی دعا کو قبول کرے, جو ان کی مشکل دور کرے. اللہ تعالیٰ, جبکہ وہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں کسی کو, نہ فائدہ دے سکتے, نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائے, چاہے پھر وہ قولی عبادت ہو, بدنی عبادت ہو, مالی عبادت ہو یا قلبی عبادت ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آج شاید اپنا یہاں تک ہی ہو سکیں گا, آگے کا کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گا. فراز صبا ٹیچر آ گئے؟ جی میم آ گئے ہیں الحمدللہ. ہاں چلے اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث سے, اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائے اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنا اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دے. اللہم ارزقنی تفکرا تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ وعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. آج سے جو یہ بورڈ والوں کے ایگزام شروع ہو گئے, آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ, ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم عطا فرمائے, ان کی مدد کرے, صحیح رہنمائی کرے اور نافع علم عطا فرمائے, دین کا بھی دنیا کا بھی اچھا علم عطا فرمائے, اور بچوں کو والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, نیک نامی کا نجات آخرت کا ذریعہ بنائے, اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ان کی قدم قدم پر صحیح رہنمائی فرمائے. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیت کے بارے میں اگر جو بھی آپ کو